अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आपको ये चैनल और मेरी नरेशन दोनों पसंद आ रहे होंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक किया करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरीज़ यहाँ पे नरेट करूँ, तो आप मुझे अपनी स्टोरीज़ मेरे ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज मैं आपके लिए स्टोरीज़ लाया हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। मेरा नाम आर्यान है और मैं लाहौर में रहता हूँ। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने कज़न अयाज से मिलने गुजरांवाला जाया करता था। अयाज ना सिर्फ मेरा कज़न था बल्कि एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। हम दोनों की उम्रें करीब करीब थीं, बस 6 माह का फ़र्क था। हम जब भी मिलते साथ खेलते हंसते और हर लम्हे को भरपूर तरीके से जीते। ये उस साल की बात है जब गर्मियों की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही थी। शाम के करीब 5 बजे का वक्त था जब सूरज का जोर थोड़ा कम हुआ और बाहर निकलना मुमकिन हुआ। अयाज के पास एक मोटरसाइकिल थी जिस पर सवार होकर हम दोनों अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए निकले। गुजरांवाला की वो शामें हमेशा यादगार होती थीं। खेल के मैदान में हम सब दोस्तों को हंसी और शोर सुनाई देता था। वक्त का पता ही नहीं चला और अंधेरा छा गया। जैसे ही हम सब दोस्त अपने अपने घरों को वापस जाने लगे, अयाज और मैं भी मोटरसाइकिल पर बैठकर घर लौटे। अयाज के घर के सामने एक लंबी दीवार थी जिस पर छोटा और बड़ा गेट था। गेट के साथ ही एक पत्थर का बेंच था जहां हम कुछ देर के लिए बैठे और आराम करने लगे। घर के अंदर जाने से पहले हमने सोचा कि कुछ देर आराम कर लें। वही लम्हा था जब एक अजीब व गरीब हंसी की आवाज़ ने हमें चौंका दिया। वो आवाज़ दीवार के ऊपर से आ रही थी। हमने सर उठाकर ऊपर देखा तो हमारा दिल दहल गया। दीवार पर एक लंबे बालों वाली औरत खड़ी थी। उसके नंगे पाँव और उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके लबों पर एक भयानक मुस्कुराहट थी जिसे देखकर हमारे जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। हैरत की बात यह थी कि अयाज के घर की दीवार के ऊपर एक लोहे की बार लगी हुई थी जिस पर नोकीले कांटे लगे हुए थे ताकि कोई चोर अंदर ना आ सके। लेकिन उस औरत ने जैसे इन सबको नज़रअंदाज किया और वहाँ खड़ी थी। हम दोनों एकदम सुन्न हो गए। हमें समझ नहीं आया हम क्या करें। जैसे ही हमने थोड़ा होश पकड़ा, हम फ़ौरन मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। खौफ हमारे दिलो दिमाग पर हावी था। अयाज ने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज़ कर दी और हम बेख्तियार शहर की सड़कों पर दौड़ते चले गए, कोशिश करते हुए कि उस खौफनाक मंजर को भूल जाएं। लेकिन वो चेहरा, वो सुर्ख आंखें और वो भयानक हंसी हमारे जहनों में नक्श हो चुकी थी। हमने वापस घर आने का फ़ैसला किया। जब हम वापस आए तो दिल की धड़कनें अभी तक तेज़ थीं। हमने हर जगह गौर से देखा लेकिन वहाँ कोई ना था। दरवाजे की घंटी बजाई और जैसे ही दरवाज़ा खुला, हम अंदर भागकर दाखिल हो गए। हमारे चेहरे पर खौफ साफ नज़र आ रहा था। अंदर जाते ही हमने अपने ख़ानदान के बड़ों को सब कुछ बता दिया। उन्होंने हमारे खौफ को कम करने की कोशिश की और हमें तसल्ली दी कि ये सिर्फ हमारा वहम है और कुछ नहीं। लेकिन मैं जानता था कि वो कोई वहम नहीं था। वो औरत वाकई वहाँ थी और इसकी सुर्ख आंखें और हंसी आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। इस वाक़े के बाद हमने फिर कभी इस औरत को नहीं देखा और ना ही किसी ने इस औरत के बारे में कुछ सुना। लेकिन इस रात के बाद हर बार जब मैं गुजरांवाला गया, इस दीवार को देखते ही मेरा दिल धड़कने लगता है। शायद वो एक इत्तेफाक था या शायद कुछ और, लेकिन इस रात के बाद मैंने वो बेंच दोबारा कभी नहीं देखा जिस पर हम बैठे थे। अब जब भी अयाज से मिलने जाता हूँ, हम दोनों कभी इस वाक़े को याद करते हैं और हंसते हैं। लेकिन दिल की गहराइयों में हमें मालूम है कि उस रात कुछ अजीब हुआ था जो आज तक हमारे जहनों में नक्श है। अयाज अब भी इस घर में रहता है और मैं भी हर साल इसे मिलने जाता हूँ। लेकिन इस रात के बाद हमारे दरमियान एक खामोश समझौता हो गया। हम इस दीवार की तरफ देखते हैं लेकिन कभी उस औरत का जिक्र नहीं करते। ये खौफ और राज दोनों हमारे दरमियान जिंदा हैं और शायद हमेशा रहेंगे। मेरा नाम अली है और मैं अपने ख़ानदान के साथ एक पुराने और वीरान घर में रहता हूँ। 2008 में मेरे वालिदैन ने यह जगह बहुत कम कीमत पर ख़रीदी थी। उस वक्त हमें लगा कि ये सौदा हमारे लिए बेहतरीन है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमें एहसास हुआ कि हमने एक गलती की है। जब हम यहाँ मुंतकिल हुए तो मैं अपने कमरे में अकेला सोने लगा। मुझे हमेशा तारीकी में सोने की आदत थी। सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी मेरे कमरे में आती थी जो मेरे लिए काफ़ी थी। लेकिन जल्दी ये सुकून भरा माहौल खौफनाक वाक़यात में बदल गया। एक रात जब वक्त तकरीबन 2 या 3 बजे का था, मैं वॉशरूम जाने के लिए अपने बिस्तर से निकला। वापस आकर मैं दोबारा सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेटा, अचानक पंखा बंद हो गया। मैंने सोचा कि शायद डिमर में ख़राबी है। मैंने इसे ठीक करवाया लेकिन पंखा बहुत आहिस्ता चल रहा था। लेकिन असल खौफनाक लम्हा तब आया जब मैं बिस्तर में घुसकर कंबल में लिपटने लगा। अचानक मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी और मैंने देखा कि वहाँ एक औरत का साया नज़र आ रहा है। वो अपने चेहरे को दाएं बाएं हिला रही थी। इसकी नाक नुकीली थी और इसके बाल एक बैंड से बंधे हुए थे। मेरी सांसें थम गईं और दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ये मेरी ज़िंदगी का पहला खौफनाक तजर्बा था।
میں فوراً اپنی والدہ کے کمرے کی طرف دوڑ پڑا اور وہاں پناہ لی۔ صبح میں نے جب اپنے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے مجھے تسلی دی، لیکن میرے اندر خوف کی لہر ابھی تک موجود تھی۔ اس واقعے کے بعد میں کبھی بھی اپنے کمرے میں اکیلا نہیں سویا، میں ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی سونے لگا۔ پھر جنوری 2011 کی سرد رات آئی۔ وہ رات میرے لیے کبھی نہ بھولنے والی تھی۔ رات کے تقریباً 3 یا 4 بجے مجھے واش روم جانا پڑا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے سے نکلا اور مشترکہ واش روم کی طرف بڑھنے لگا، دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ جیسے جیسے میرے قدم واش روم کی طرف بڑھ رہے تھے، دروازے کی بجنے کی آواز بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں رک گیا اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ گھر کے باقی افراد بھی آواز کو سن چکے ہوں گے، لیکن جب میں نے انہیں جگایا اور بتایا کہ یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ ہم نے مختلف مذہبی عاملوں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی بھی ہماری مدد نہ کر سکا۔ ان پراسرار طاقتوں نے ہمارے خاندان پر جسمانی، مالی اور ذہنی دباؤ ڈال رکھا تھا۔ گھر کے اندر ہمیں سستی اور بوجھل پن محسوس ہوتا تھا، لیکن جب ہم گھر سے باہر نکلتے تھے تو ہم بالکل ایکٹیو ہوتے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے دماغ پر کوئی دباؤ ہے، جس کی وجہ سے نہ کوئی تخلیقی سوچ آتی تھی اور نہ ہی کوئی نیا خیال۔ کئی سالوں کے بعد میں ان سب چیزوں کا عادی ہو چکا تھا۔ اب جب کبھی میں رات کو کسی سائے یا آواز کو سنتا ہوں تو میں خوفزدہ نہیں ہوتا۔ یہ سائے، یہ آوازیں، یہ سرگوشیاں، یہ سب اب میری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ ان کی موجودگی سے میرے دل میں خوف نہیں بلکہ بے حسی پیدا ہو گئی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں رات کے وقت بیٹھا تھا اور اپنے خیالات میں گم تھا۔ اچانک مجھے اپنے کان کے قریب ایک سرگوشی سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پہلے میں گھبرا جاتا تھا، لیکن اب مجھے ان چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ یہ سائے میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے خوابوں میں آتے ہیں، لیکن اب وہ مجھے ڈراتے نہیں ہیں۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ گھر ان کا تھا اور ہم نے ان کی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن اب یہاں سے جانا ممکن نہیں۔ یہ گھر، یہ ویران سی عمارت میرے اور میرے خاندان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہیں۔ ہم نے اس جگہ کو چھوڑنے کی کئی کوششیں کی، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اب تو میں اکثر راتوں میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں اور ان سایوں کی حرکت کو دیکھتا ہوں۔ شاید وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، شاید وہ اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں، لیکن جو بھی ہو، میں نے اب ان کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے۔ میں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ سائے کبھی بھی مکمل طور پر نہیں جائیں گے۔ ان کی موجودگی ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کہانی کب ختم ہوگی یا کیا یہ کبھی ختم بھی ہوگی، لیکن ایک بات طے ہے، اس گھر میں رہنا ایک عام زندگی نہیں ہے۔ یہاں کی ہر رات ایک نئی کہانی ہے، ایک نیا خوف اور ایک نیا تجربہ لے کر آتی ہے، اور شاید یہی ہماری زندگی کا مقدر ہے۔ کراچی کا گورا قبرستان یا عیسائی قبرستان اپنی قدیم اور تاریخ سے بھری ہوئی فضاؤں کی وجہ سے ہمیشہ سے ہی پراسرار رہا ہے، خاص طور پر جب بات ہو وہاں موجود ایک پرانے انگریز فوجی کی روح کی، جو مبینہ طور پر دوسری جنگ عظیم میں مارا گیا تھا۔ میری یہ کہانی کچھ عرصے پہلے کی ہے، جب میں نے اور میرے دوست نے ایک رات قبرستان جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم ہمیشہ ہی پراسرار کہانیوں میں دلچسپی رکھتے تھے، اور جب ہمیں گورا قبرستان کے بارے میں پتہ چلا تو ہمارے تجسس کی حد نہ رہی۔ قبرستان کی کہانیاں تو ہم نے بچپن سے ہی سنی تھیں، لیکن کبھی بھی موقع نہیں ملا تھا کہ اسے جا کر دیکھیں۔ وہ رات سرد تھی اور کراچی کی ہوا میں عجیب سا سناٹا تھا۔ جیسے ہی ہم قبرستان کے قریب پہنچے، ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بڑا اور بھاری لوہے کا گیٹ ہمارے سامنے تھا، جس پر زنگ لگا ہوا تھا۔ گیٹ کی چابیاں ہمیں ایک پرانے چوکیدار سے ملی تھیں، جو کئی سالوں سے وہاں کام کر رہا تھا۔ اس نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ وہاں کچھ غیر معمولی ضرور ہے، لیکن ہم نے اس کی باتوں کو مذاق سمجھا۔ گیٹ کھولنے کے بعد ہم قبرستان کے اندر داخل ہوئے۔ پورا ماحول سنسان تھا۔ ہوا میں نمی اور پتوں کی سرسراہٹ تھی۔ ہر طرف پرانی قبریں اور جھاڑیاں تھیں۔ ہم نے اپنے فون کی لائٹس آن کی ہوئی تھیں تاکہ راستہ دیکھ سکیں، لیکن وہ روشنی بھی وہاں کے اندھیرے میں مدھم لگ رہی تھی۔ جب ہم قبرستان کے اندر مزید آگے بڑھے تو اچانک میرے دوست نے کچھ سنا۔ اس نے مجھے روکا اور کہا، کیا تم نے بھی وہ آواز سنی؟ پہلے تو میں نے ہنس دیا، لیکن پھر مجھے بھی کچھ سنائی دینے لگا، جیسے کوئی دور سے ہماری طرف بڑھ رہا ہو، یا شاید کوئی زمین پر قدم رکھ رہا ہو۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہم نے وہاں کچھ دیر رک کر سننے کی کوشش کی، لیکن جب کچھ واضح نہ ہوا تو ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، مگر ہمارے دل میں خوف بڑھ رہا تھا۔ ہم نے وہ پرانی کہانی یاد کی جس میں کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک انگریز فوجی کی روح بھٹکتی ہے جو رات کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ جب ہم قبرستان کے بیچوں بیچ پہنچے تو اچانک ہمارے سامنے ایک پوسیدہ سی قبر نظر آئی۔ اس پر انگریزی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ہم نے قریب جا کر دیکھا تو وہ واقعی ایک فوجی کی قبر تھی۔ پتھر پر لکھا تھا کہ یہ قبر دوسری جنگ عظیم میں مرنے والے ایک برطانوی فوجی کی ہے۔ میرے دوست نے مذاقاً کہا، شاید یہ وہی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی آواز میں بھی خوف جھلک رہا تھا۔ جیسے ہی ہم نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، ایک دھندلی سی چیز نظر آئی۔ وہ چیز بظاہر ایک فوجی کی وردی میں تھی اور اس کا چہرہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چیز دھیرے دھیرے ہماری طرف بڑھ رہی تھی، وہ چیز دھیرے دھیرے ہمارے قریب آ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ قریب آتی گئی، اس کی صورت اور واضح ہوتی گئی۔ اس کے چہرے پر درد اور اداسی واضح نظر آ رہی تھی۔ اچانک اس کی آواز ہمارے کانوں میں گونجی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آواز میں ایک گہری ویرانی تھی، جیسے کسی کھوئی ہوئی روح کی پکار ہو۔ ہم دونوں نے فوراً وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ ہم تیزی سے قبرستان کے گیٹ کی طرف بھاگے، پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ گیٹ کے پاس پہنچتے ہی ہم نے گیٹ زور سے کھولا اور باہر نکل آئے۔ باہر کی ہوا میں سانس لے کر ایسا لگا جیسے کسی قید سے آزاد ہو گئے ہوں۔ گورا قبرستان کے اس تجربے نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اور میرا دوست اکثر اس رات کو یاد کرتے ہیں، اور ہم نے پھر کبھی اس جگہ واپس جانے کا سوچا بھی نہیں۔ کیا وہ روح واقعی کسی انگریز فوجی کی تھی، یا یہ صرف ہماری ذہنی حالت کا نتیجہ تھا؟ یہ سوال آج بھی ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ کراچی کے گورا قبرستان کی کہانیاں محض افسانے نہیں ہیں۔ وہاں کی فضا میں واقعی کچھ پراسرار اور غیر معمولی ہے، جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور شاید ہمیشہ کے لیے ایک نشان چھوڑ جاتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ آپ سب سے پھر سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔